حضرت یونس علیہ السلام۔ کشتی کافی دیر سے ڈانو ڈول تھی اور اب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ڈوب جائے گی۔ کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ ملاحوں کا تجربہ تھا کہ جب کوئی خطا کار اور قصوروار انسان ان کی کشتی میں سوار ہو جاتا تھا تو اس طرح زندگی کے لالے پڑ جاتے تھے۔ وہ بولے، ہماری کشتی میں ضرور کوئی قصوروار موجود ہے۔ سب نے اپنے اپنے دل میں سوچا، لیکن کسی کو اپنا کوئی قصور یاد نہیں آیا۔ سب خاموش تھے اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کشتی کے ایک مسافر نے کہا، میں خطا وار ہوں، مجھے کشتی سے نیچے پانی میں پھینک دو تو کشتی بچ جائے گی۔ ملاحوں نے کہا، نہیں نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں۔ ہم نے سنا ہے آپ بستی میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں کوئی اور شخص ہے جو قصوروار ہے۔ اچھا، وہ قرعہ ڈالتے ہیں اور قرعہ ڈالیں گے اور جس کا قرعہ نکلے گا وہی قصوروار ہوگا۔ ہم اسے اپنی کشتی سے نکال دیں گے۔ ہم ایسے نیک شخص کو ہرگز پانی میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ سب کی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی۔ نبی ہی کا نام نکلا۔ نبی نے کہا، میں نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بستی والوں سے مایوس ہو گیا تھا، میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ میں ہی ایسا غلام ہوں جو اپنے آقا کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ ضرور میں ہی قصوروار ہوں۔ سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ کشتی برابر ہچکولے کھا رہی تھی۔ ہر جھٹکے پہ معلوم ہوتا کہ اب ڈوبی اب ڈوبی۔ ایک کی خاطر سب کو نہیں ڈبویا جا سکتا تھا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ جس کے نام کا قرعہ نکلا ہے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ نبی کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ ان کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ شاید اتنا سخت اندھیرا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ایک تو رات اور دوسرا دریا کا گہرا پانی اور پھر مچھلی کا پیٹ۔ بھلا ایسے وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر روشنی کا کیا کام؟ اور پھر سب سے زیادہ رنج و غم کی کالی گھٹائیں، اپنے سچے آقا اور مالک کی ناخوشی کا غم۔ اس کھٹا ٹوپ اور اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے آقا، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جسے مصیبت میں پکارا جائے، جس سے نفع کی امید لگائی جائے، جو مشکلوں کو دور کر سکے، جو حاجتوں کو پورا کر دے۔ تیری ہی ذات سب عیبوں سے پاک ہے۔ یہ تیرا کرم ہی ہے کہ مچھلی نے مجھے نگل لیا اور میں زندہ ہوں، پانی میں بھی زندہ ہوں اور نہیں ڈوبا۔ مچھلی کے پیٹ میں میرا دم نہیں گھٹا۔ اس اندھیرے میں بھی میرے حواس ٹھیک ہیں۔ بے شک میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے۔ میں نے ہی تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ مجھ سے تیری بڑی نافرمانی ہوئی ہے۔ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اب تو ہی کرم فرما، تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کو مصیبت سے نجات دے دی۔ مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے آ کر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام سورج کی روشنی اور کھلی ہوا میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں۔ مچھلی والا قصہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور آپ آگ سوچیں کہ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔